अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। वर्ल्ड बैंक आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई में 2025 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मईशत को मजबूत बुनियादों पर रखा जाएगा और एनर्जी की हफाजत और पायदारी जो है उसको वो कौमी तरजीह होगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमारे मुल्क के बारे में जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने एक अपने जो है ख़यालात का इजहार किया, और ये जो प्रोग्राम है जिस उड़ान पाकिस्तान और बहुत सारे जो 5 ईज़ हैं इनके बारे में डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तरक्की के रास्ते में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो जो है कोशां है। हमारे साथ गेस्ट हैं आमिर अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, आप कैसे हैं? ठीक हैं? और अल्लाह का शुक्र। आमिर साहब, हम चाहेंगे कि आज जो है वो आप हमें कुछ बताएं कि ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर इर्द गिर्द जो चेंजेस आ रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के डिफरेंट जो है वो स्पीचेस हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ एक और तरह की वो हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, 26वीं तरमीम आ रही है, तो आप किस नज़र से देखते हैं सब चीज़ों को? देखिए, बहुत शुक्रिया। 26वीं तरमीम तो आ चुकी है जी, और वो तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, वो तो हमारे आइन का हिस्सा है। जी, वो हमारे बस दिमागों पे और हमारे वजूद पे इम्प्लीमेंट हो रही है ना, तो इसलिए उसमें अभी हम उसको इस तरह फील करते हैं। नहीं, ये तो इस पे तो अब इम्प्लीमेंटेशन है, और इसको अगर हम आपके साथ बैठे हैं, इकबाल शाहिद साहब भी बड़े माहिर हैं। देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि ये IMF मिशन जो पाकिस्तान आया है, ये जुडिशरी को मिलने का इसका सबसे ज्यादा जो पॉइंट रेज किया जा रहा है, तो आज अगर आप टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान के 2200 अरब रुपए के ऐसे पैसे हैं जो क्लेम्स और रिफंड्स की सूरत में बैठे हैं। तो जो जुडिशरी को मिलने का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इस एंगल में देखता हूं कि आप ये चाहते हैं कि वो जो आर्बिट्रेशन या लिटिगेशन में जो मैटर्स हैं और मीडिएशन में जो मैटर्स हैं जी, उनको जल्दी से जल्दी सेटल किया जाए, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट सूरत में सामने आ जाए कि पाकिस्तान टेक्निकली इस वक्त किस जगह पे खड़ा है। सही। तो इसको जैसे बाकी लोग जैसे तबसरा कर रहे हैं कि जी वो जजेस से क्यों मिल रहे हैं या उनको मिलने की क्या वजह है, एंड सेकेंडली इसी हमारे रिव्यू में हमने एक शिक दी हुई है, और उस शिक का मतलब यही है कि आप इसको रेगुलराइज करें, और वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिनके असासे उनकी आमदनी से मैच नहीं करते, तो ये कौन सा तरीकाकार हम अपना सकते हैं कि जिससे हम अपनी इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट करें। सही। तो दिस इज वन रीजन कि ये मैं समझता हूं कि ये जो मिशन आया है इसकी रीजन यही है। ठीक। अच्छा आमिर साहब, बात ये है कि जो ज़ाहिर रीज़न तो हम निकाल लेंगे, अब इसका मतलब ये है कि IMF का इसके अलावा पूरी दुनिया में IMF लोन देती भी है, और फिर उसका सिर्फ मैंडेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही होता है। ज़ाहिर है बड़ी बात हुई तो पाकिस्तान में FBR तक होता है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सेस दे दिया, तो जहाँ से मर्जी जो जाए, एजुकेशन में जाएँ, हेल्थ में जाएँ, कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या हम इतने ही बिल्कुल ही अपने अदारों को नहीं संभाल सक रहे कि वो आके हमें मॉनिटर करेंगे, एडवाइस करेंगे कि ये फैसले अब करें? देखिए, IMF एक मॉनेटरी फंड है जिसका काम होता है डायग्नोज करना, आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना, और उसमें अगर इस सेक्टर को ये समझते, देखिए आप इसको FATF के साथ भी इंगेज रखें, इस मामले को FATF से अलग नहीं कर सकते। जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज है, वो कैसे बन रहे हैं, वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप इससे एंगेज करके चलेंगे तो फिर ही जुडिशरी की एक्सेस तो इसी सूरत में दी जा रही है ना कि आप इन मामला को कैसे लेके चल सकते हैं। नहीं, वजह ये है कि चाइना की बात कर लेते हैं कि सदर ममलकत का जो दौरा है उसमें कौन से नए गोल अचीव हुए हैं, क्योंकि चाइना के अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि, और दूसरा जब हम ये बात करते हैं कि IMF आया हुआ है तो हमें किसी जगह से स्वाय रूल ओवर के 2 बिलियन सऊदी अरब का और 1 बिलियन UAE का, तो चाइना का हो जाएगा रूल ओवर, बट ज़्यादा वही 14% पर है।
تو ہم کہاں مثلا ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ جو مینڈیٹ ہے کہ ہر ادارے میں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عجیب و غریب ہم نے سب کچھ حوالے کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے دیکھیے آپ نے پہلے چائنا کا وزٹ کے حوالے سے بات کی، وہ ذرا پریزیڈنٹ کمپنی سے جب جواب چائنا دوں گا۔ گئی ہیں اور ان کے وزٹ 2 پہ ایک بات ہوئی ہے، اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے فارن منسٹر، ہمارے انٹیریئر منسٹر کا ساتھ ہونا، اور اس میں یہ دیکھنا کہ ہمارے سیکیورٹی ایشوز اور آن گراؤنڈ سیکیورٹی جو کہ چائنا ہمیں چاہ رہا تھا کہ ہم انہیں آن گراؤنڈ سیکیورٹی دیں، اس پہ بھی ایک کلیئر اسٹانس لیا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ ہم سے انٹیلیجنس شیئرنگ مانگ سکتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ سے زیادہ آپ ہمارے ساتھ اگر کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویجیلنس کے حوالے سے ہو سکتی ہے اور اس طریقے سے ہو سکتی ہے، اور اس پہ بات ہونی بھی چاہیے تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سکسیس ہے کہ کیا آپ صدر یہ نے دیکھیے اچیومنٹ کہ کی ہے وہاں جو سے واپس بجٹ آ کے ہے صدر نے کون سے معاہدوں پر سائن کیے ہیں؟ کون سے صدر جو پاکستان نے وہاں کی مین قیادت سے ملاقات کے بعد کون سے مین معاہدوں پر سائن ہوئے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کے وہ سیکیورٹی ایشوز تھے ان کو کاؤنٹر کیا گیا اور بڑا پازیٹیولی کاؤنٹر کیا گیا، یہ پاکستان گورنمنٹ کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ اینڈ سیکنڈلی، جیسے ہی سیکنڈ فیز جس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ $152 بلین جو پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کے لیے آئیں گے، اور وہ انڈسٹری اگر پاکستان میں موو کرتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا بوم ہوگا، اور یہ ڈائریکٹ لون نہیں ہے، یہ کسی بھی صورت میں لون نہیں ہے، یہ جتنی بھی آئیں گی یہ جیبی کی صورت میں انویسٹمنٹ آئے گی اور جوائنٹ وینچر ہوگا، یہاں پہ لوکل انڈسٹریلائزیشن ہوگی۔ دیکھیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں آج بھی اپنی امپورٹ پہ، تو یہ ایک ہمارے پاس گولڈن اپورچونٹی ہے، اور خاص طور پہ جیسے امریکہ نے ٹیکسز امپوز کیے ہیں چائنیز پروڈکٹ، تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ویلیو بن گیا ہے کہ ہم ان کی فیکٹریز کو جو جن پہ بہت زیادہ ٹیرف لگا دیا گیا ہے ان کو پاکستان میں موو کریں، اور پاکستان میں موو کرنے کے بعد عامر صاحب میں آپ پاکستان سے ان کی ایکسپورٹ شروع۔ عامر صاحب میں آپ سے 2 چھوٹے چھوٹے کویسچنز کروں گی۔ ایک جو ہے وہ عوام کی ریپریزنٹیشن کے لیے، وہ یہ کہ آئی ایم ایف جیسے پاکستان میں آئی ہے اور پاکستان کو جو ہے اس کی فنڈز جو ہے وہ مانیٹر کر رہی ہے، ہمارے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے مل رہی ہے، اور اس طرح ہی باقی سارے جو ہمارے ایک وہ کہتے ہیں نا ملک کی جو ادارے ہیں ان سے مل رہی ہے، اور ہر ایک کو ایک وہ کہتے ہیں نا نجی لیول پہ جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ون تھنگ وہ کیا اسی طرح آپ چونکہ دوسرے ممالک میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے گا۔ دوسرا میرا کویسچن ہے جی، ایسی ایگزامپلس ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ڈائگنوسٹک مشن ہے، یہ اس کو آپ باقی چیزوں کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتے کہ کیا ہم جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی ایگریکلچر ٹیکس کو امپوز کیا ہے کہ ایگریکلچر ہماری اکانومی کا مور دین 23% ہے، لیکن وہ پورا ایریا جو تھا وہ ٹیکس سسٹم سے باہر تھا، تو اس آئی ایم ایف نے امپوز کروایا ہے اس کو کہ جی آپ اس کو بالکل اس وینیو کو خالی نہیں چھوڑ سکتے، ایک آپ کی اچھی خاصی انکم ہے جو یہاں سے جنریٹ ہو سکتی ہے، تو وائی ناٹ گو فار دیٹ۔ تو یہ جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو آ کے ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ خالی ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ کے پریزنٹ ریسورسز کے مطابق کہ آپ کے ریسورسز کیا ہیں۔ اگر آپ اپنے ریسورسز سے میچ کر رہے ہیں، آپ کے ایکسپینس آپ کے ریسورسز کے مطابق چل رہے ہیں، تو دس از واٹ آئی ایم ایف ڈو۔ آئی ایم ایف ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا اپنی جی ڈی پی کے آئی ایم ایف کی ڈونر ہوتی ہے۔ اگر آج امریکہ کی جی ڈی پی سب سے بڑی ہے تو آئی ایم ایف کا وہ 17% کا ڈونر ہے۔ اچھا عامر صاحب آئی ایم ایف تو آپ نے دیکھا 2-3 پاکستان بھی ڈونر ہے۔ عامر صاحب یہ تو 2-3 سال سے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن ہر تقریباً مہینے آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ زرعی انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں امپوز کیا ہے، لیکن سندھ نے یہ صوبائی معاملہ ہے، سندھ نے جو آئین اپنے قانون سازی کی ہے اس میں تو کتنے کروڑ روپے کو اس کو باقاعدہ فارغ کر دیا ہے، انہوں نے ایک راستہ نکال لیا ہے کہ وہ بڑے زمینداروں پر تو وہاں لگ ہی نہیں سکتا، وہ چھوٹوں پر ویسے نہیں لگ رہا۔ پنجاب میں ہے کہ انہوں نے 2-3 ہزار لگا دیا ہے، مجھے خود آیا ہے،
وجہ یہ ہے کہ راستہ یہ آپ کو پتہ ہے صوبائی ٹیکس ہے، یہ اگر زرعی ٹیکس ہے تو صوبائی ٹیکس ہے، فیڈرل ٹیکس پر تو ابھی اور رعایت دے دی گئی ہے ریئل اسٹیٹ کو. جب ریٹ آف انٹرسٹ کم آیا ہے، ان کا جو سیل پرچیز پر 4.4% سے اسٹیمپ ڈیوٹی 2% کر دی گئی ہے. وہ پہلی دفعہ خریدنے پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. ہم ایک طرف وہ کر رہے ہیں، ایک طرف یہ کر رہے ہیں. دیکھیے سر، ریئل اسٹیٹ کی جو بات ہے نا، وہ تو ایک پوری دنیا میں ایک سین ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کو باہر نکالنا ہے، اور 2% ہے یا 4% ہے. اگر ایک گھر کے اوپر اگر وہ آپ کو ایگزمپشن دے رہے ہیں، لیکن اس کے پیرالل کیا ہو رہا ہے، آپ کی وہ اکانومی جو ابھی تک بلیک تھی وہ وائٹ کنورٹ ہونا شروع ہو جائے، تو وہ پاکستان کی اکانومی کا ایک حصہ بن جاتی ہے. حصہ کیسے بن جائے گی؟ وہ تو ریکوری جو ہے آپ کی جو آمدنی ہے یعنی اسٹیمپ ڈیوٹی کی، وہ تو آدھی رہ جائے گی. کیسے پیسے دیکھیے دیں گے؟ اسٹیمپ ڈیوٹی آتی ضرور رہ جائے گی، لیکن ریگولرائز ہو جائے گا. عامر صاحب، کیونکہ سی پیک جو ہے وہ آپ کی ڈومین رہی ہے، تو میں چاہوں گی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے وہ اس کو بند کر دیتی ہے، ایک آتی آن کر دیتی ہے، اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، ہم ایگزامپل دیتے وقت ہمارے کی اگر ایگزامپل دیتے ہیں تو ہم انڈیا کی ایگزامپل اگر دیتے ہیں جی تو جو منموہن سنگھ نے پالیسیز بنائی تھی تب آئی ایم پروگرام میں تھا انڈیا، جی وہ نہ صرف وہاں سے نکلا، کنسسٹنسی آف دا پالیسی از دا سکسیس. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، اس کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، دوسری گورنمنٹ آتی ہے، کنسسٹنسی آف دا پالیسی نہیں ہے، اکانومی پہ کنسنسس نہیں ہے. صحیح، ہمارے اکانومی پہ کنسنسس ہونے بہت ضروری ہے. بالکل. ہماری کوئی بھی گورنمنٹ آئے، میں کہتا ہوں اینی گورنمنٹ، نہیں، لیکن ضمنی سوال لے لیں اپنی کہ پرائرٹیز کو چینج نہ کرے. یہ جو سی پیک کا جو اکنامک زون بننے تھے، پہلے ریڈیوس ہم نے کافی کر دیے تھے. اب اکنامک زون جو پریزیڈنٹ کا دورہ ہے، آپ نے کہا کہ وزیر داخلہ گئے تھے اور ڈپٹی پرائم منسٹر گئے تھے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ چائنا ان سے ناراض تھا، انہوں نے ایسے بیانات دیے تھے جو کنٹروورشل تھے اور باقاعدہ ہمیں معذرت بھی کرنی پڑی، اور ان کے سفیر نے اس پر اپنے ورڈک بھی دیے. ان کو ساتھ لے کے جانا سمجھ لگتا ہے کہ وہ صفائی اپنی پیش کر. لیکن وجہ یہ کہ جو اکنامک زون کا مسئلہ، یہ صدر مملکت اس پر کوئی تازہ کوئی رعایت لے کے آئے ہیں؟ یہ کب تک بنے گا؟ دیکھیے، اسپیشل اکنامک زون بنانا ہماری ذمہ داری ہے. چائنا کو ہم صرف وہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ آ کے اپنی انڈسٹری کا سیٹ اپ کرے. آپ یہ دیکھیے، رشیا کا پاکستان کا دوسرا جو اکنامک زون تھا، جس کو ہم پچھلے 3-4 سال کی محنت کے بعد بھی ابھی بھی آ کے اس طریقے سے ایکٹیو نہیں کر پائے. ابھی بھی وہاں پہ ایک ہی انڈسٹری آئی ہے چائنا سے، سینچری اسٹیل کے نام سے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو سینچری اسٹیل نے اگر 50 ایکڑ یا 200 ایکڑ تک ایکسپینشن کی اپنی رکھی ہے، ایک موٹیو ہے ان کا، تو کیا ہم اس پورے سینیریو کو اتنی دیر سے ابھی تک وہیں کا وہیں لٹکایا ہوا ہے، ہم اسے ایکسپیڈائٹ نہیں کر پا رہے. اور یہ تو ہماری انتظامی خامی ہے. یہ اس میں نہ آئی ایم ایف کا قصور ہے، نہ چائنا کا قصور ہے، نہ سی پیک کا. نہیں، مجھے بتائیے اکنامک زون میں جب تک بجلی نہیں ہوگی اور بجلی سستی نہیں ہوگی، کون جو وہاں جا کے انڈسٹری لگائے گا؟ اور وہ دیکھیے، آئی ایم ایف کے انڈر، سوری سی پیک کے انڈر ہم نے جو 7,000 میگا واٹ کے ڈیفرنٹ پروجیکٹ شروع کیے جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں، اور اسی طرح اس میں ایکسپینشن بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اب 7,000 میگا واٹ اگر بجلی آپ کی ہائیڈرو کی انجیکٹ ہوتی ہے کب؟ تو جس سے آپ کا ایک اچھا خاصا برڈن ریلیز ہوتا ہے. اسی لیے تو آج آپ آنکھیں دکھانے کے قابل ہوئے ہیں آئی پی پیز کو کہ آپ اپنے معاملات کو ریویو کریں. اب آپ یہ ریویو کروا ہی نہیں سکتے تھے جب تک آپ کے پاس ہائیڈرو کی صورت میں اس کا آلٹرنیٹو موجود نہ ہوتا. عامر صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائیڈرو کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ہے، عوام کہتی ہے کہ جو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سولر پینلز اپنی فیکٹریز اور گھر میں انسٹال کروائیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم آج آئی پی پیز کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں. لیکن ایک اور جو عوام ایک سی پیک جو ہے نا وہ کنٹروورسی ہے عوام میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سی پیک ہے بیسکلی ہم اپنا جو ملک ہے اس کے ریسورسز جو ہیں وہ چائنا کو دے رہے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ ایک دن ہمارا قابض ہو کے بیٹھ جائے گا. دوسری طرف عوام کہتی ہے کہ یہ جو سی پیک ہے دس از اے تھریٹ ٹو یو ایس اے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟
देखिए इस बात पे कई दफा डिस्कशन हुई है। देखिए जितने भी सीपैक की इन्वेस्टमेंट आनी है, आप उनको लैंड लीज कर रहे हैं, आप सिर्फ उनको लैंड दे रहे हैं और वो भी लीज पे, आप उनको ऑनरशिप नहीं Resources दे रहे हैं। use नहीं हो रहे हमारे। ऑनरशिप जो है वो कंपनी के पास होगी, वो भी लीज बेसिस पे। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जब सीपैक के अंडर आप अपने रिसोर्सेज उन्हें दे रहे हैं, बल्कि आप उन्हें ये कह रहे हैं कि जो आपके लोकल रिसोर्सेज हैं, जी जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद ने एक मार्बल जो है मार्बल एंड जेमस्टोन एक पार्क बना है, जी जिसका मतलब ये है कि वहां की जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको निकाला जाए, उनको पॉलिश किया जाए, उन्हें वैल्यू एडिशन में ले जाया जाए। जी जब आप उन्हें वैल्यू एडिशन में लेके जाते हैं तो वही पत्थर जो आज एक पत्थर है, जी वो कल एक मार्बल, एक स्टोन, एक प्रेशियस स्टोन, सामे प्रेशियस स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो ये वो वैल्यू एडिशन है जिसपे हमें सोचने की जरूरत है। और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन का हिस्सा है उसको भी एक्सप्लेन करने का आई एम सॉरी, प्लीज जरा रिपीट कर दीजिए। यानी कि दूसरी तरफ अवाम ये समझती है कि जो है ना ये इट इज़ अ थ्रेट टू यूएसए। It's not any kind of threat. Pakistan have to play very logical and very intelligently. Okay. इसमें किसी कंट्री का कोई भी दुनिया का मुल्क होता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी मॉनिटरिंग पॉलिसी, उसकी फाइनेंशियल पॉलिसी के साथ चल रही होती है। आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी क्या चल रही है? आपने ये देखना है कि आपके दुनिया में ताल्लुकात उन कंट्रीज के साथ क्लोज होते हैं जहां पे आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसी तरह जब चाइना का पाकिस्तान के साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, जी। तो ये स्ट्रेटेजिकली भी पाकिस्तान को फेवर करेगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने अपना जो है वो अच्छे तरीके से सी पैक को जो है वो आवाम तक पहुंचाया। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब जो है वो लॉयर्स की स्ट्राइक को वो जो है कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी 26 अमेंडमेंट जो है वो गलत है, ये अटैक है जुडिशरी पे। और आप देखें अब दोनों चीज़ें अलग हैं, लॉयर्स की प्रोटेस्ट अलग है, पीटीआई बिल्कुल एक सेपरेट है। लेकिन इस बात में चूंकि दोनों के वो मिल रहे हैं आपस में इंटरेस्ट मिल रहे हैं, सो द पीटीआई इज सपोर्टिंग दिस प्रोटेस्ट। देखिए पाकिस्तान में आपने इलेक्शन सारे देखे हैं, हाई कोर्ट बार के देखे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के देखे हैं, पंजाब बार काउंसिल की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। अब यहाँ बीमारी सरायत कर गया, सियासी पार्टी बाकायदा तौर पर वहाँ एक गिनी जाती है, मानी जाती है कि ये पैनल मुस्लिम लीग नून का है, ये पीटीआई का है, ये अलमिया है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वो तो करेंगे। पहली बात तो 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज की हुई है पीटीआई ने, बाकायदा एज ए पार्टी चैलेंज की हुई है, तो वो ऐसा ही कहेंगे कि चीफ जस्टिस को उन्होंने बाकायदा खत लिखा है, बाकायदा उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को आप आइन और कानून के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन उन्होंने क्या खड़ा होना, क्योंकि जो कि वो तो जो जुडिशल कमीशन का इजलास उन्होंने प्रेजाइड किया, वो डिसेंडिंग वोट था उनका, बिल्कुल। यानी 4 लोगों ने बाइकआउट किया और उन्हें जज मुकर्रर कर दिया, उन्होंने इंतजार ही नहीं किया। हालांकि इंतजार करना हर्ज कोई नहीं था, और उसमें यही एक पॉइंट था कि आप पहले 26वीं तरमीम करें। अगर बानी पीटीआई ये वकला को कहते हैं कि आइन और कानून के साथ खड़े हों और चीफ जस्टिस को कहते हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात कोई नहीं, सीधी सी बात है। अब बात यह है कि पाकिस्तान में हर वो आदमी जो भी मुल्क से मुहब्बे वतन है, वो ये चाहता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो जुडिशल सिस्टम जो है तबाही के दहाने पर है। अब तो हम पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट ही हमारा कोई नहीं किसी अदालत में पेश कर सकते। हमारे अदालती जो निज़ाम के जो आपके फैसले हैं उनको कोर्ट नहीं आप कर सकते, वो यही है। यानी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो खुद ही सब कुछ है, रोज़ाना नए प्रेसिडेंट क्रिएट करता है। यहाँ आप देखेंगे फिर वो बात करनी पड़ती है बार बार कि जजेस को पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है जी, अमेरिका जब भी रिपब्लिकन पार्टी आती है, लेकिन डेमोक्रेट आते हैं, एक बात नहीं, पॉइंट था हाँ, इसी में एक बात नहीं आप सोचते कि ये प्रोटेस्ट जो है लॉयर्स की तरफ से आ रहा है, आपने जुडिशरी की तरफ से कोई प्रोटेस्ट यानी कि जिस तरह है आपने देखा है कि वो आ रहा है, बाइकआउट किया है, लेकिन वो एक छोटे लेवल पे किया है, मेजॉरिटी ने नहीं किया। मेजॉरिटी नहीं होती वहाँ, कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना, आप इलेक्शन नहीं, प्रोटेस्ट की बात, जजेस को वोट तो नहीं दे रहे ना, कि वो जमहूरी थे, उन्होंने एक जज भी काफ़ी है। अब जस्टिस मंसूर साहब ने अक्सर फैसले जिस वक्त हो रहे होते थे तो ये डिसेंडिंग वोट देते थे, बाकायदा तहरीर देते थे, रिवाज पड़ गया था। वो जब काजी फयाज साहब जस्टिस थे और चीफ जस्टिस नहीं बने थे, वो फैसले के बाद लंबे लंबे लेटर लिखते थे पाकिस्तान की जुडिशरी को
کو تو یہ طریقہ آ گیا. پھر 6 ججوں نے لیٹر سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا, آپ کے سامنے ہے, ان کو اگنور کر کے ان کی جو پٹیشن تھی ریپرزنٹیشن وہ ریجیکٹ کر دی گئی, اور اس دن ریجیکٹ کی گئی جس دن انڈکشن ہو چکی تھی عامر فاروق صاحب کی جسٹس کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوڈیشری کویسچنیبل ہے. بالکل. اب یہ ہے کہ اگر سینئر ترین جج جس نے بننا تھا, جو سابقہ 26ویں ترمیم سے پہلے اگر نہ ہوتی تو پھر جسٹس منصور سینئر ترین جج تھے یا منیب اختر تھے تو وہ بنتے. لیکن اب اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین اور قانون نہیں آتا, وہ اگر اس پہ ڈفر کر رہے ہیں تو میننگ دس کہ وہ بھی قانون کو جانتے ہیں. لیکن یہ ویسٹ انٹرسٹ ہے کہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاور میں ہیں, اب پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کویسچنیبل ہے کہ کچھ لوگ اس وقت سیٹوں پر بیٹھ کے اپنی مرضی سے جج مقرر کر رہے ہیں, دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی رک جائیں. اسی دن جب بائیکٹ کیا جسٹس منصور صاحب نے یا علی گوہر نے یا ان کے جو علی ظفر صاحب نے, تو ایک ہی سوال تھا کہ آپ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ کریں, تو انہوں نے نہیں مانا. بلڈوز کی گئی نا, اس میں 13 ممبر ہیں, 4 چلے گئے, باقی رہ گئے 9. 5 حکومت کے موجود ہیں, ایک وزیر قانون ہے 6 ہوگا, 7واں اٹارنی جنرل ہے, ایک اقلیتی ہے, تو سارے تو وہی جج ہیں. تو وجہ چیف جسٹس کو پاکستان کی عدلیہ کو بچانے کے لیے اگر تھوڑا انتظار کر لیتے, یا 26ویں ترمیم پر وہ سابقہ ججز کی سپریم کورٹ, اب تو انڈکشن ہو رہی ہے, اور آپ دیکھیں انڈکشن کیسے ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہفتہ پہلے جج بنا ہے بلوچستان کا, 15 دن بنا یا 16 دن بنا, وہ بھی سینیارٹی میں وہاں آ گیا, کیونکہ بلوچستان کی ذرا حجم چھوٹا ہے. سندھ سے 23rd پوزیشن پر وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا ہے, اور لاہور کا تو آپ جانے کو 13ویں نمبر پر ہے کہ 12ویں نمبر پر ہے, وہ چلا گیا. وجہ یہ کہ ہو کیا رہا ہے, یہ کھلواڑ ہے, اور یہ طاقت کا بے دریغ استعمال ہے. پوری دنیا IMF اس لیے مل رہی ہے, میں آخر آپ کو لائن دے دیتا ہوں. IMF یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اگر فیصلے نہیں کریں گے تو ملک میں جو لوگ انڈسٹری قائم کرتے ہیں, پہلے ان کو شکوک و شبہات, افتخار چودھری صاحب جو تھے, انہوں نے ریکارڈ کا جو پاکستان کو نقصان پہنچایا, ان کو تو وہاں سے کھینچ کے لا کے ان کو سزا دینی چاہیے. ان کو باقاعدہ طور پر پاکستان کے آئین کے تحت ایسی سخت سزا دینی چاہیے کہ اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ IMF کا پاکستان میں آنا, یہ ڈیلیگیشن جو ہے دیٹ از لائک ان فیور آف پاکستان, نو, ان فیور آف اسٹیٹ. وہ تو یہی کہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ اس ٹائم پر وہ بارگیننگ پاور ان کی مضبوط ہو جائے گی, جو شرائط وہ مزید منوانا چاہیں گے وہ منوا سکیں گے. آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں ہم مسلسل FATF میں تھے, بات کیا تھی, ہم سے دنیا میں بے اقبال صاحب اس بات پہ غور نہیں کیا جاتا. دیکھیں شرائط اسی سے منوائی جاتی ہیں جس کے پلے کچھ ہوگا. جب پاکستان کے وہ کچھ رہ ہی نہیں جائے گا, جس طرح کے حالات ہر طرف سے خراب کیے جا رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں, تو پھر اس سے کیا لیا جائے گا؟ اس کا ایک طریقہ ہے, ہر صورت حکومت نہ کی جائے, حق حکمرانی عوام کو دیا جائے, اور ان کے سے رزلٹ دیا جائے, ملک امن قائم کیا جائے, لوگ آرام سے انویسٹمنٹ کر سکیں, باہر سے پیسے لا کے یہاں انویسٹ کر سکیں, سیکورٹی آف لائف ہو, سیکورٹی آف جسٹس ہو. یعنی اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی فیکٹری اونر کوئی زمین لیتا ہے, اس پر قبضہ ہو جاتا ہے, تو اس کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ اربوں خربوں روپے لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں جو جوڈیشری ہے وہ ایک کیس اگر کسی کے مکان پر قبضہ ہو جائے, فیکٹری پر قبضہ ہو جائے, تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا سرکاری ادارے ہیں, جو بجلی کا نظام ہے, وابڈا ہے خاص طور پر, 26 ڈپارٹمنٹ ہیں جو کام نہیں چلنے دے رہے, ریڈ ٹیپزم. جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمشن ہے وہ آرمی چیف کے زیر نگرانی, انہوں نے بڑی کوشش کی, لیکن یہ بیماری کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکے. پارلیمنٹیرین سیکیورز میسو 138% سیلری ہائیک جو ہے وہ ریمونیشن میں انہوں نے گین کی. اور آج جب یہ مسلم لیگ کی لا میکر رومینہ خورشید صاحبہ نے جب یہ بل سامنے رکھا کہ جو ہے اس کی بل امینڈمنٹ سامنے رکھی کہ MPS سیلری اینڈ الاؤنسز ایکٹ آف 1974 کو جو ہے وہ امینڈ کیا جائے, تو اس کے اوپر جس میں سیلریز کو ہائیک کیا جا رہا تھا, تو اس کے اوپر دونوں پوری کی پوری اپوزیشن پارٹیز اور کسی بھی پارٹی نے یا کسی بھی لا میکرز نے اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ یا اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میری دعا ہے کہ جس طرح اس بل کے پاس ہونے کے لیے سب پارٹیز متفق ہو گئیں, اسی طرح ہماری اسٹیٹ کے جو ہے وہ اس کی بحالی کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے بھی سب متفق ہوں اور جو ہے اس کی طرف کام کریں اور گامزن ہو جائیں. اس کے ساتھ مجھے اور اقبال شاہد صاحب کو اجازت دیجیے گا. شکریہ.